Bismillahirrahmanirrahim. In continuation to the previous lectures of community medicine, آج ہمارا تیسرا جو ہے وہ لیکچر ہے اور اس لیکچر کا جو ہے وہ جو مقصد ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا پڑھنا ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن ہوتا کیا ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہوتے ہیں، ایمز کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے کور ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے۔ تو ہیلتھ، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن از ایکچولی اویئرنیس، ٹھیک ہے، اویئرنیس آ جائے لوگوں میں اور کے بارے ہیلتھ کے بارے میں، تو اسے کیا کہا جاتا ہے، ہیلتھ ایجوکیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پراپر ڈیفینیشنز جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک الگ طریقے سے انہوں نے پراپرلی ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ بیفور کہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جائے، ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر جائے، تو پہلے تو ہمیں ہیلتھ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہیلتھ کیا ہوتا ہے؟ ہیلتھ از اے کمپلیٹ اسٹیٹ آف فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز اور انفینٹی۔ کوئی بھی جو ہے آپ میں صرف ڈیزیز نہ ہو، یا جو ہے وہ آپ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، ایسی چیز کا نہ ہونا جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا فزیکلی یا مینٹلی ڈسٹرب ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ہیلدی نہیں ہے۔ ہیلتھ ایکچولی ڈیفائن کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو یکجا کر کے، کہ آپ فزیکلی بھی فٹ ہو، مینٹلی بھی آپ جو ہے وہ فٹ ہو، اور ایموشنلی بھی آپ فٹ ہو، اور آپ جو ہے وہ سوشلی بھی کیا ہو، فٹ ہو۔ تو اس اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے کیا؟ اس اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے ہیلتھ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو WHO تو اس کو اس طرح ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل بینگ اینڈ ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز اور انفرمٹی۔ صرف ڈیزیز کے نہ ہونے سے آپ ہیلتھی نہیں ہے، کہ میرے میں کوئی ڈیزیز نہیں ہے یا میرے کو کوئی بیماری نہیں ہے تو آئی ایم اے ہیلدی پرسن۔ ہیلدی پرسن آپ تب ہوگی جب آپ مینٹلی بھی جو ہے وہ کیا ہو، اسٹیبل ہو، آپ فزیکلی بھی اسٹیبل ہو، اور آپ جو ہے معاشرے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس میں بھی اسٹیبل ہو۔ تو تب جب WHO کہتا ہے کہ یو آر اے ہیلدی پرسن، WHO یورپ اس کی اپنی ڈیفینیشن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آپ، وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے لیکن صرف ڈیفینیشن تھوڑی سی انہوں نے کیا کی ہوئی ہے، تھوڑا سا چینج کیا ہوا ہے، تھوڑی سی چینجز اس میں لے کے آیا ہے کہ ویل بینگ آف اے پرسن، یعنی پرسن جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں ٹھیک ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں میں پراپر ہونا چاہیے۔ کن کن چیزوں میں؟ فزیکلی، مینٹلی اینڈ سوشل ٹرمز، considering dynamic nature of the health is influenced by social, economic and environmental factor۔ کہتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں میں، ان ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جو ہیلتھ ہے یہ کن چیزوں کی وجہ سے انفلوئنس ہوتا ہے، ان چیزوں کا آپ کی زندگی میں کیا سٹیٹس ہے، جیسے پیسے کا ہونا نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ پیسے کے ہونے سے بندہ جو ہے وہ مینٹلی اسٹیبل ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو پھر مینٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کوئی ایسے انوائرمنٹل فیکٹرز ہو جیسے زلزلے کا آنا، تو بندہ انوائرمنٹ فزیکلی یا جو ہے مینٹلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جیسے ریسنٹلی سوات میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ سیلاب آئے تھے تو تباہی کاریاں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے مینٹلی تھوڑا سا بندہ کیا ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سوشلی بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ جب آپ سے کوئی معاشرے میں جو ہے وہ آپ سے کیا کرتا ہے، سپریشن اختیار کرتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، یا وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ نہیں کرتا ہے تو آئسولیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی بار بار نیچر کو، ڈائنامک نیچر کو، چینجنگ نیچر کو جو ہے وہ ہیلتھ کس طرح انفلوئنس کرتا ہے، سار میں اس چیزوں کو بھی اوپر بھی WHO یورپ اس کے اوپر ایمفیسائز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوٹاوا چارٹر آف دا ہیلتھ پروموشن، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ ہیلتھ از سین ایز اے ریسورس فار ایوری ڈے لائف، ناٹ دا آبجیکٹیو آف لیونگ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہیلتھ کو جو ہے وہ آبجیکٹیو آف دا لیونگ بنائے کہ یہ آپ کی آبجیکٹیو ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ ریسورس ہوتا ہے، ہر آئے دن زندگی میں آپ کیا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی ریسورس ہوتا ہے۔
تو اس کا جو ہے وہ پازیٹیو ایمفیسزنگ زور لگاتا ہے کن چیزوں کے اوپر، سوشل اور پرسنل ریسورسز پہ، ٹھیک ہے. جیسے فزیکل کیپیسٹیز ہو گئے، آپ جو ہے وہ معذور نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں. تو اوٹاوا چارٹر فار ہیلتھ پروموشنز یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے زندگی کی آبجیکٹیو نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کو روزمرہ زندگی کے جینے کا ایک کیا ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح روزمرہ زندگی کو جیتے ہیں. تو ایسے کو کہا جاتا ہے کیا کہ ایسے کہتا ہے کہ دس از دی ریسورسز آف دا ایوری ڈے لائف. ٹھیک ہے. ہیلتھ ایجوکیشن آپ کیا ہے، جو ہمارا آج کا کنسیپٹ ہے دیٹ از ہیلتھ ایجوکیشن. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ آپ کے اویئرنیس کو ریگارڈنگ دا ہیلتھ از کالڈ ہیلتھ ایجوکیشن. تو ہیلتھ ایجوکیشن ایک پروسیس ہوتا ہے جس پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ ایک بندہ یا جو ہے وہ کمیونٹی کس طرح جو ہے وہ ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتا ہے، یا اپنی ہیلتھ کو مینٹین کر سکتا ہے، یا اپنی ہیلتھ کو ریسٹور کر سکتا ہے. تو جب یہ طریقے سیکھتا ہے، یہ پروسیسز سیکھتے ہیں، تو ایسے کو کہا جاتا ہے ہیلتھ ایجوکیشن. یعنی اس کی مثال میں یہ کسی کو اگر فار ایگزامپل کسی کو ہائپر ٹینشن ہو گیا ہے، اور وہ ہائپرٹیشن جو ہے وہ کہتا ہے، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ ناؤ یو ہیو ٹو ڈو وٹ یو ہیو ٹو ڈو ایکسرسائز ریگولرلی. تو اس ایکسرسائز سے آپ کو کیا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب اس نے ڈاکٹر نے یا اس کی فزیشین نے اس کو کیا کر دیا، ایجوکیٹ کر دیا. تو وہ اپنی ہیلتھ کی ریسٹوریشن کرنے کی کوشش کرے گا. یا کسی کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کی بی ایم آئی جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی بی ایم آئی اوبیس اور اوور ویٹ کے بالکل جو ہے وہ کس چیز کے اوپر کڑی ہے، لائن، بارڈر لائن پہ کڑی ہوئی ہے. ایک کی چیز آپ کا زیادہ ہو گیا تو آپ جو ہے وہ اوبیس میں چلے جائیں گے. سو ناؤ یو ہیو ٹو ورٹ یو ہیو ٹو مینٹین یور ہیلتھ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایکسرسائز اسٹارٹ کرنی ہے، یا آپ نے ایسی میڈیسنز لینے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ کیا رہ جائے، مینٹین رہ جائے. اینڈ سرٹن ادر ایگزامپلز آر دیئر. ٹھیک ہے. تو دس از دا ڈیفینیشن آف دی ہیلتھ ایجوکیشن. امپورٹنس کیا ہے، امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ یہ ایک بندے کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ امپاورس کراتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. کہ وہ اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ مینٹین رکھے، یا اپنے اسٹیٹس کو جو ہے وہ بڑھائے، جہاں پہ کمیونٹی میں پازیٹیوٹی بیہیویئر جو ہے وہ اس کو لے کے آئے. ایمز آف ہیلتھ ایجوکیشن کیا ہے، کی گولز اینڈ آؤٹ کمز. یعنی ہیلتھ ایجوکیشن ہم کس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے، پروموٹنگ ہیلتھ نالج. یعنی مین گول ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہیلتھ نالج کو بڑھائیں. کسی کو ایچ آئی وی کے اوپر بتائے کہ ایچ آئی وی اس طرح ہوتا ہے، ایچ آئی وی یہ ہوتا ہے، ایچ آئی وی اس طرح پھیلتا ہے، ایچ آئی وی کو ہم اس طرح بچا سکتے ہیں، یا ہیپاٹائٹس اس طرح پھیل سکتا ہے. سو واٹ یو آر ایکچولی امپارٹنگ، آپ جو ہے ان کی نالج کو بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کی نالج کو کیا کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. سو دس از دا ویری کی گول آف دی ہیلتھ ایجوکیشن. دوسری چیز کیا ہے، چینجنگ ہیلتھی بیہیویئر. یعنی جب آپ لوگوں کو ہیلتھ ایجوکیشن دیں گے تو اس کی دوسری کی گول کیا ہوگی کہ جو نان ہیلدی بیہیویئرز وہ فالو کر رہے ہیں نا، وہ کس میں کنورٹ ہو جائے، اس کے ہیلدی بیہیویئرز میں کنورٹ ہو جائے. فار ایگزامپل آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے فردر جو ہے وہ آپ شوگر انٹیک نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ کا ڈائبٹیز میں چلا جا سکتا ہے. جب وہ آپ کی بات مان لیتا ہے تو وہ جب پہلے شوگر انٹیک کر دیٹ واز این انہیلدی بیہیویئر. نا اب وہ کیا کر رہا ہے، ہیلدی بیہیویئر کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے، ایڈوکیٹنگ فار ہیلتھی انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. ہیلتھی انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایسے پالیسیز یا ایسے چینجز لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایسے یہ کام کریں گے تو ہماری جو انوائرمنٹ ہوگی وہ کیا ہو جائے گی، وہ ہیلدی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انوائرمنٹل کوئی ایسی چیزیں لے کے آئے نا کہ فار ایگزامپل ہم لوگوں کو کہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے جو ہے ڈیفورسٹیشن نہیں کرنی ہے، جو ہے وہ آپ نے درخت نہیں کاٹنے ہیں، آپ نے یہ جو ہے وہ سیلابوں سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے،
اور many things regarding this. تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایسے پالیسیز بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچا جا سکے، اور ایسے لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو اس طرح جو ہے وہ آپ سے ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں، یا جو ہے کیٹاسٹروفک سچویشن سے، ڈیزاسٹر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کا اگلا گول جو ہے وہ کیا ہے؟ انہانسنگ ہیلتھ سکلز۔ جب آپ کسی کو بھی ہیلتھ ایجوکیشن پڑھائیں گے تو اس میں سے ہیلتھ سکلز بڑھ جائیں گے۔ جیسے ایک سکل یہ ہے کہ آپ پراپرلی ہینڈ واش کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کی نیوٹریشنل سٹیٹس کیا ہے، یا آپ ڈیزیز سے کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سرٹن سکلز پھر اس کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ گائیڈنگ پرنسپل فار افیکٹو آؤٹ کمز، یہ جو پچھلے ہم نے آؤٹ کمز بتائے نا کہ یہ ہماری ایمز ہے، تو ان کے لیے کیا جو ہے وہ پرنسپلز ہیں کہ ان پرنسپلز کے اوپر کام کریں گے تو پچھلے جو ہمارے گولز ہوتے ہیں، ایمز ہوتے ہیں، وہ اچیو ہو جائیں گے۔ ڈیولپ ہیلتھ لٹریسی، یعنی آپ سب سے پہلے کیا کریں، ہیلتھ کی جو ایجوکیشن کی لٹریسی ہے اس کو بڑھائیں۔ آپ لوگوں کو انفارمیشن زیادہ سے زیادہ دے دیں، آپ لوگوں کو انفارم ڈیسیجنز لینے دیں، ہیلتھ ڈیسیجنز۔ جیسے ایک بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے ایبارشن کا، تو ایبارشن جو ہے وہ کرتے ہیں تو سیف ایبارشن کیا ہوتی ہے، ان سیف ایبارشن کیا ہوتی ہے، سیف ایبارشن کا کیا فائدہ ہوتا ہے، ان سیف ایبارشن کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو آپ ہیلتھ لٹریسی بڑھائیں گے۔ تو جب ہیلتھ لٹریسی بڑھائیں گے تو الٹیمیٹلی جو پچھلے سارے گولز ہیں وہ آپ کی اچیو ہو جائیں گے۔ دوسری کیا ہے؟ انکریج سیلف امپاورمنٹ۔ دوسری جو پرنسپل ہے دیٹ از انکریج سیلف امپاورمنٹ۔ تو آپ لوگوں کو کیا کریں، آپ امپاورز کریں کہ اپنے ہیلتھ کے بارے میں وہ جو ہے وہ خود کنٹرول اپنے ہیلتھ کو کرے۔ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ان کو ایسے سکلز دے دے، ان کو ایسے نالج دے دے جن کی وجہ سے وہ اپنی ہیلتھی بیہیویئر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں۔ فاسٹر کمیونٹی ہیلتھ، آپ ایسے کمیونٹی کو بنائیں جو ہیلتھی بیہیویئر کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ہیلتھ ایجوکیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، جو پازیٹیوٹی اینڈ انوائرمنٹ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تیسرا کیا ہے، آپ چوتھا کیا ہے، سوری، دیٹ سپورٹ پبلک ہیلتھ پالیسیز۔ ایسے پالیسیز لے کے لوگوں میں آ جائے کہ وہ پالیسیز جو ہے وہ کیا ہو، وہ ہیلدی ہو، تو وہ ان کو جو ہے وہ کھلے دل سے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے۔ جیسے ابھی جو ہے وہ ایک پالیسی آئی تھی کہ کسی بھی بندے کی جو ہے وہ CNIC نہیں بنے گی جب تک اس نے کووڈ-19 کی ویکسین نہیں کی ہو۔ تو اس میں کیا تھا کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ ہول ہارٹڈلی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو جب آپ اس کو گائیڈنگ پرنسپل کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے پبلک ہیلتھ پالیسیز کو، تو آپ جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، آپ کا ہیلتھ جو ہے اس کا سٹیٹس امپروو ہو جائے گا۔ سٹیپس کیا ہیں افیکٹو ہیلتھ ایجوکیشن لرننگ کے، یا افیکٹو ہیلتھ لرننگ کی کون سے سٹیپ ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اسسمنٹ آف دا نیڈ ہے کہ جو آپ ہیلتھ ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کی نیڈ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس معاشرے میں کوئی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو جو ہے وہ آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے HIV ایڈ اس طرح ہے، اور HIV ایڈ اس طرح ہوتا ہے، اور HIV ایڈ اس طرح پھیلتا ہے، اور HIV اس طرح جو ہے وہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ اور وہ ہے اور وہ ہے، لیکن وہاں پہ ایک بھی بندے کو HIV ایڈ کی کوئی شکایت نہیں ہے، یا کوئی کیس ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان کو جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن تو پرووائڈ کر رہے ہیں، فائدہ تو چلو ہو رہا ہے، لیکن نیڈ تو نہیں ہے نا۔ وہاں پہ نیڈ کس چیز کی ہے؟ فار ایگزامپل وہاں پہ نیڈ جو ہے وہ آپ کی کس چیز کی ہے؟ آپ کی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اوبیسٹی کاز ہو رہی ہے، تو آپ تو اسسمنٹ کر لیں کہ وہاں پہ جو اوبیسٹی ہو رہی ہے اس کی اسسمنٹ کریں کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو اوبیسٹی کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے اسسمنٹ کرنی ہے اپنی نیڈز کی۔ تو اسسمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ سرویز آپ کنڈکٹ کر سکتے ہیں، انٹرویوز کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، اس علاقے میں جا سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔
تو اس طرح آپ ایک اسسمنٹ کریں گے. جب آپ کے ساتھ اسسمنٹ ہوگی اور آپ کو نیڈ کا پتہ چلے گا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے. پلاننگ کس طرح کرنی ہے کہ آپ نے جب ان ساری نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اب ان کو آئیڈینٹیفائڈ نیڈس کو آپ نے ایڈریس بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ ہماری آبجیکٹیو ہے. اب ان ہم آبجیکٹیوز کو ہم کس طرح اچیو کریں گے. تو آپ ایک پورا پلان بنائیں گے کہ ہم جو ہے وہ یہ پروگرام سٹارٹ کریں گے، یہ پروگرام سٹارٹ کریں گے، یہ پروگرام سٹارٹ کریں گے. پھر جو ہے وہ جب آپ پروگرامز کی اسسمنٹ، نیڈ کا بھی پتہ چل گیا، پلان کا بھی پتہ چل گیا، تو اب اس پلان کو آپ نے کیا کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے. جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ میں نے اس پلان کو تو ہے آپ نے امپلیمنٹ کیا تاکہ آپ کے جو ٹارگٹ لوگ ہوتے ہیں ان تک یہ میتھڈز اور یہ نالج اور یہ ساری چیزیں پہنچ جائے. جب آپ نے امپلیمنٹ بھی کیا تو اب آپ اس اپنی امپلیمنٹڈ چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے، اسیس بھی کرنا ہے کہ آیا یہ جو میں نے جو چیز امپلیمنٹ کی ہے کیا یہ ورتی بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ جو ہے وہ جو چیز میں کر رہا ہوں اس سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اگر پازیٹیو آؤٹ کم آ رہا ہے تو کتنے آؤٹ کم اس سے پازیٹیو آ رہا ہے، اور اس کو میں فردر کس طرح جو ہے وہ امپروو کر سکتا ہوں. دیٹ از کالڈ ایویلویشنز. تو پروسیس آف دا ہیلتھ ایجوکیشن، یہ کچھ افیکٹو اسٹیپ ہوتے ہیں، یہ ضروری ہوتے ہیں. So the first one is assessment of the need, the second one is planning, the third one is implementation, and the fourth one is evaluation. Content of the health education, core elements جو ہے وہ کون کون سے ہے. The first one is nutritional education, disease prevention, sexual health, substance abuse prevention, mental health, safety and first aid. یہ کیا ہے، یہ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 جو ہے وہ کور ایلیمنٹس ہے. ٹھیک ہے، ان ایلیمنٹس کے اوپر کیا کرتا ہے ہیلتھ ایجوکیشن ایمفیسائز کرتا ہے کہ یہ جب آپ کمیونٹی میں یہ چیزیں ہوگی تو آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ ہیلتھی کنسیڈر کی جائے گی. تو ایک ایک کو دیکھتے ہیں. دا ویری فرسٹ ون از نیوٹریشنل ایجوکیشن. کم از کم آپ کو لوگوں کو یہ جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن میں یہ چیز آپ نے کرانی ہے کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتا ہے، ایسنشیل نیوٹرینٹس کیا ہوتی ہے، اور ڈائٹری چوائسیز آپ نے کس طرح کرنی ہے. تو آپ نے لوگوں کو یہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائٹ ہوتا ہے جس میں اپروپریٹ پروپورشن آف کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، وٹامنز، منرلز اینڈ سسٹین باڈی فنکشنز، کہ آپ کی جتنی بھی باڈی کے فنکشن ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے کس چیز کا کتنا پورشن ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ شوگر انٹیک کرنا ہے یا کاربوہائیڈریٹس کی انٹیک کرنی ہے، پروٹینز نہیں کھانے ہیں یا فیٹس نہیں کھانے ہیں یا وٹامنس کو اگنور کرنا ہے، منرلز کو اگنور کرنا ہے یا پانی کو اگنور کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہیلتھ ایجوکیشن کیا کرتی ہے کہ بیلنس ڈائٹ کے اوپر کام کرے گی. دوسری چیز کیا ہے کہ ایسنشیل نیوٹرینٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ کون سے ایسنشیل نیوٹرینٹس جو ہے وہ ضروری ہے گروتھ کے لیے، آپ کے روزمرہ جو کام کرتے ہیں اس کے لیے، انرجی کے لیے. تو ایسنشیل نیوٹرینٹس آئیڈینٹیفائی کرائے لوگوں کو کہ آپ جو ہے اتنے یہ پروٹینز ہیں یا یہ جو ہے وہ ٹماٹر میں یہ چیز ہوتا ہے تو آپ کو یہ ملے گا، گرین لیف میں یہ وٹامنز ہے تو یہ ملے گا آپ کو، پلسز یا دالوں میں یہ چیز ہوگی تو آپ کو یہ ملے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ اس کے لیے. دوستو آپ ان کو کیا کریں، ایجوکیٹ کریں ان چیزوں کے اوپر. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن میں نیوٹریشن ریلیٹڈ ہم ڈائٹری چوائسیز کے اوپر ہم ان کو بات کہتے ہیں. ہر سٹیج میں ڈائٹری چوائسیز جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں لائف سٹیج میں. جیسے بچوں میں جو ہے ہم انکریج کرتے ہیں کہ بچوں کو بریسٹ فیڈنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بریسٹ فیڈنگ از ویری مچ امپورٹنٹ. اب بریسٹ فیڈنگ کتنے سال تک ہونی چاہیے، 2 سال تک ہونا چاہیے. پھر 2 سال کے بعد اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کس طرح اس کے ہیلتھ کو ہم امپروو کریں گے. پھر جو ہے وہ ہم اس کو جب بڑا ہو جائے تو کس طرح کرنا ہے، جب آپ کا ایڈلٹ ہو تو کیا ہونا چاہیے، اولڈ ایج میں کیا کرنا چاہیے. سو اسپیسیفک ڈائٹری چوائسیز ایٹ دا ایوری اسٹیج آف دا لائف آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ایجوکیٹ کرانا ہے. اب اس میں ہیلتھ کنڈیشنز بھی آتی ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ نے ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھانے ہیں. اور اگر آپ کو اوبیسٹی ہے تو ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے. آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے، اوائڈ کرنی ہے. سو دیز آر کالڈ ڈائٹری چوائسیز. 3 چیزیں ہم نیوٹریشن ایجوکیشن میں کرتے ہیں. پہلے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ ہوتا کیا ہے،
اور اس کی امپورٹنٹ کیا ہے. دوسرا کیا ہے کہ یہ نیوٹریشن ایسینشیل نیوٹرینٹس کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نیوٹرینٹس جو ہے وہ گروتھ کے لیے، مینٹیننس آف ہیلتھ کے لیے، انرجی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگلا جو ہے وہ ڈائٹری چوائسیز کی کون سے سٹیج میں کیا کیا چیزیں اپنے کھانی ہے کیا نہیں کھانے. دوسری چیز کیا ہے، دیٹ از ڈیزیز پریونشن. جو دوسرا کور پرنسپل جو ہوتا ہے، وہ کور ایلیمنٹ ہوتا ہے ہیلتھ ایجوکیشن کا، وہ ڈیزیز پریونشن کے بارے میں. تو تین چیزیں اس میں بھی کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ دا ڈیزیز. پہلے آپ نے انڈرسٹینڈنگ دا ڈیزیز کی کیا کاز ہے اور کمیونیکیبل ہے، نان کمیونیکیبل ہے، رسک فیکٹر اس کے کیا ہے، اور اس کو ہم مینیج کس طرح کر سکتے. تو پہلے تو سب سے پہلے آپ نے جب یہ ڈیزیز پریونشن کی ایجوکیشن کرانی ہو تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ دینی ہے ڈیزیز کے بارے میں. پھر آپ نے ان کو پریونٹیو میئر دینے ہیں کہ آپ نے ویکسینز کرانے ہیں، ہائیجین پریکٹسز کریں گے، اس طرح فوڈ لیں گے، واٹر کی کنزمپشن کریں گے، لائف سٹائل کو اس طرح موڈیفائی کریں گے، تو آپ جو ہے اس سے اس طرح بچ سکتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے، کنٹرول آف دا ڈیزیز. کہ اگر کسی کو ہو گیا ہے یہ ڈیزیز تو اس کو کس طرح جو ہے وہ کمیونٹی میں پھیلنے نہیں دینا ہے. جیسے کووڈ-19 میں ہم نے یہ کیا تھا کہ سرویلنس ہم نے کرنی ہے، رپورٹ جو ہے وہ کرانا ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر رسپانس کرانا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے کووڈ-19 میں مردان میں پورے علاقے کو جو ہے وہ کیا تھا، بند کیا گیا تھا. اس میں سرویلنس جو ہے وہ رپورٹس بہت زیادہ آ رہی تھی، تو ان رپورٹس کے بنا پہ پورے علاقے کو کوارنٹائن جو ہے وہ ڈکلیئر کرایا گیا تھا 14 ڈیز کے لیے. تو دس از کالڈ کنٹرول آف ڈیزیز، کہ اگر ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح جو ہے وہ ہم نے پریزرو کرنا ہے، بچانا ہے. ادر ون از دی ریپروڈکٹیو ویلنس. ٹھیک ہے. یعنی سیکشول ہیلتھ ایجوکیشن، کم از کم ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ نالج ہونی چاہیے ایک بندے کو کہ ریپروڈکٹیو سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اور اس کا ہیلتھ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور ہم جو ہے وہ سیف سیک پریکٹسز کس طرح کرنی ہے، کہ کانسرن کیا ہوتا ہے اس میں لینے کا، اور کنٹراسیپشن کس طرح یوز کرنے ہیں، اور کس طرح اپنے آپ کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل یہ چیز ہو بھی گئی ہے ایس ٹی آئیز، تو اس ٹی آئیز سے جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے اگر نہیں ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو اس کو کس طرح جو ہے وہ ویکسینیشن اور اس کی اسکریننگ کیا ہونی چاہیے، اور اگر ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے پارٹنر کو اس سے کس طرح بچانا ہے. سبسٹانس ایبیوز پریونشن، یہ بڑا آج کل ہاٹ ٹاپک ہے یہ ڈرگ ایبیوز کا. تو اس سے جو ہے وہ اویئرنیس اور ریکوری اسٹریٹجیز کیا ہوں گے، کہ پہلے تو آپ لوگ سبسٹانس ایبیوز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ٹبیکو ہے یا الکوہل ہے یا یہ جو ہے وہ آئس ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے، اور لوگ اس کی طرح آتے کس طرح ہے. پہلا جو ہے وہ گول کیا ہوتا ہے، پہلے موو میں لوگ اس کے کس طرح جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب آپ نے سبسٹانس ایبیوز کا بھی بتا دیا اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگ اس کی طرف پہلا کس طرح آتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو پریونشن اسٹریٹجیز بتائے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھے، اور آپ جو ہے وہ رسک فیکٹرز آئیڈینٹیفیکیشن کرے کہ اگر کوئی جو ہے وہ بچہ جو ہے یا کوئی بندہ جو ہے وہ ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں یا جو الکوہل جو ہے وہ کنزم کرتے ہیں یا کوئی اور نشہ کرتا ہے، تو آپ ان کے اوپر کیا کریں، نظر رکھیں، جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرے. تیسری چیز کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ ہو گیا ہے تو ہم نے کیا کرنی ہے، اس سے ریکور کس طرح کرانا ہے بچے کو یا بندے کو، کس طرح اس سے ہم نے کیا ریکور کرانا ہے. تو اس کے لیے ریہیبلیٹیشن اور کونسلنگ سروسز، اور جو ہے وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ، اور جو ہے وہ فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ، یہ چیزیں ہم نے اس کو کس طرح جو ہے وہ کرانی ہے. مینٹل ہیلتھ اویئرنیس، یہ بھی ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. اس میں ہیلتھ ایجوکیشن میں لوگ جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اسپیسیفکلی میڈیکل ایجوکیشنز کے لوگ جو ہے ان میں یہ چیز بڑا کامنلی دیکھا گیا ہے. یا ایسے بچے ہوتے ہیں جو ایف ای سی کے بعد جو ہے وہ ایٹا نہیں کر پاتے ہیں، یا جو ہے وہ میڈیکل میں ان کی انٹرسٹ نہیں ہو جاتی ہے، یا کسی اور میں ان کی انٹرسٹ نہیں ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے، اسٹگما میں چلا جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنی ہے ہیلتھ ایجوکیشن میں، مینٹل اویئرنیس میں، تو آپ نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح جو ہے یہ لوگوں کی زندگیاں لیتا ہے، اور
ہم اس سے کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اسٹریس مینجمنٹ کی تکنیک بتائے کہ یہ جو ہے وہ آپ یوگا کر سکتے ہیں, مائنڈ فل بیس میڈیٹیشنز کرتے ہیں آپ جو ہے وہ اور جتنی بھی اسٹریس مینجمنٹ کے ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا اسٹریس اس سے ریلیو ہو جائے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پیرنٹس ہے جو ہے وہ اپنے اسٹریس ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ شیئر کریں, یا اپنے کولیگس کو بتائے, اپنے فرینڈس کو بتائے کہ مجھے یہ والا مسئلہ ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کی اسٹریس اور انزائٹی جو ہے وہ آپ کی کم ہو سکتی ہے. سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرے کہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی آپ ایک سینٹر بنائیں کہ ان سینٹر میں جو لوگ مینٹل سٹریس میں ہوتے ہیں یا مینٹل ان کی جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, تو ان میں سے ایک سپورٹ سسٹم بنائے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر کیا کرے, کام کرے. سیفٹی ان دا فرسٹ ایڈ ایجوکیشن, جو لاسٹ اس کا کور پرنسپل ہے, دیٹ از سیفٹی اینڈ فرسٹ ایجوکیشن. کم از کم سب لوگوں کو سی پی آر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, کم از کم لوگوں کو سین سیفٹی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, کم از کم لوگوں کو جو ہوم میں کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا ورک اسٹیشن پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا پبلک اسپیسز میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے, ان میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایکسیڈنٹس, جیسے ایکسیڈنٹس کا ہونا, جیسے جو ہے وہ فائر گھروں میں لگنا, جیسے جو ہے وہ ڈیزاسٹرز یعنی ارتھ کویک آنا یا سیلاب آنا, تو اس میں جو ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے, پرسنل سیفٹی میئرز کس طرح کرنی ہے, اپنے آپ کو کس طرح جو ہے وہ بچانا ہے, لوگوں کو اس میں ایجوکیٹ کریں. پھر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے کہ جب آپ خود ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تو پھر آپ پبلک سیفٹی پروٹوکولز کس طرح کریں گے کہ جب کوئی اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے جو پبلک اسپیسز میں ہوتی ہے, تو اس کو آپ کس طرح ٹیکل کریں گے. تو لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرانا, اور کم از کم فرسٹ ایڈ سب کو آنا چاہیے, سی پی آر ہو گیا یا اس کی وجہ یا جو ہے وہ ادر کوئی جو ہے وہ وانٹ کیئر یا ایمرجنسی سروسز جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آنی چاہیے کہ کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو بلیڈنگ کو ہے وہ کس طرح ہم نے سٹاپ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی کامن انجری ہے جیسے کوئی بڑے بون کی انجری ہے یا کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے, تو اس کو کس طرح جو ہے ہم نے ٹیکل کرنا ہے. تو ہیلتھ ایجوکیشن کی ایک یہ بھی جو ہے وہ کور پرنسپل ہوتا ہے. پرنسپل ان کنسیپٹس کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے. تو ہم نے جو ہے وہ ڈیفینیشن اس کے بارے میں کر لی کہ ہیلتھ ایجوکیشن از دا کمبینیشن آف لرننگ ایکسپیرینس ڈیزائن ٹو ہیلپ انڈیویجول اینڈ کمیونٹی ٹو امپروو دیئر ہیلتھ بائی انکریزنگ دیئر نالج اینڈ انفلوئنسنگ دیئر ایٹیٹیوڈ. وہ تو ہم نے اس کے اوپر ہم نے اس کے بات کر لی. اب ایمز کیا ہے, what are the aims of the health education. تو ہیلتھ ایجوکیشن کے ایمز اور پرنسپلز کنسپٹس یہ ہے کہ aim of the health education utilization of the available health resources. آپ کے ساتھ جتنی بھی ریسورسز ہیں اس کو آپ نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا آ جائے آپ کے ساتھ آؤٹ کم آ جائے. دوسرا ایم کیا ہے, ارلی ڈائگنوسس اینڈ مینجمنٹ. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو ان کو ایٹ لیسٹ اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر یہ ڈیزیز ہے تو یہ اس کو یہ کہا جاتا ہے, یا یہ ڈیزیز ہو سکتا ہے, یا یہ ہیلتھ پرابلم ہو سکتا ہے. جیسے ہم ابھی کسی کو کہیں کہ جب کسی کو سانس نہیں آ رہی اور کسی کی دل کی دھڑکن نہیں ہو اور وہ ان رسپانسو ہوتا ہے یا اس کا پلس نہیں ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کیا سٹارٹ کریں, سی پی آر سٹارٹ کریں. تو ارلی ڈائگنوسس اس کی کیا ہو گئی کہ ہمیں یہ چیزیں ایجوکیشن کے تھرو پرووائڈ کی گئی ہے, ہمیں ایجوکیٹ کیا گیا ہے, تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, ہم نے ارلی ڈائگنوس کیا اور پھر اس کی کیا کرنی, اس کی مینجمنٹ ہمیں آ جائیں گی. ہیلتھ پروموشن اینڈ ڈیزیز پریونشن, لوگوں کو تیسرا جو اس کا ایم ہے وہ کیا ہے کہ ہیلتھ کی پروموشن کرے اور ڈیزیز سے لوگوں کو کیا کرے, بچا سکے. تو یہ تین جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, بڑے ایمز ہوتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے. ٹھیک ہے, آبجیکٹیو آف دا ہیلتھ ایجوکیشن کیا ہوتے ہیں, کون کون سے آبجیکٹیو ہے, ٹو انکریز نالج آف دا فیکٹر دیٹ افیکٹ ہیلتھ, جو آپ کے ہیلتھ کو کیا کر رہے ہیں, افیکٹ کر رہے ہیں, ان بوتھ ان پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس میں, ان فیکٹرز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یا ان کی جو ہے وہ ان کے وہ آپ کے ساتھ
نالج ان کے بارے میں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ہیلتھ کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جائیں گے اور یہ ہمارے ہیلتھ کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں گے. تو ہیلتھ ایجوکیشن کی آبجیکٹو یہ ہے کہ لوگوں کی نالج اس پرسپیکٹیو میں کیا کرے, انکریز کر سکے. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے, ٹو انکریج ہیلتھ بیہیویئر وچ پروموٹس اینڈ مینٹین ہیلتھ. تو دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کو اس پہ جو ہے وہ انکریج کرے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کو کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں, یا یہ جو اوپر فیکٹرز آپ نے پڑھے ان فیکٹرز کو آپ کس طرح جو ہے وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ہیلتھ جو ہے وہ ہیلتھ سٹیٹس مینٹین رہ سکتے. تیسری جو ہے وہ آبجیکٹیو کیا ہے, ٹو انلیسٹ سپورٹ فار پبلک ہیلتھ میئر وین نیسیسری ٹو پریس فار اپروپریٹ گورنمنٹ ایکشنز. ٹھیک ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ قابل بنائے کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ہیلتھ کی جو نیڈز ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سے مانگ سکے, یا اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹل ایکشن کو جو ہے وہ جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. ٹو انکریج اپروپریٹ یوز آف ہیلتھ سروسز اسپیشلی پریونٹیو سروسز. ٹھیک ہے. تو اگلا گول جو ہے یا آبجیکٹیو کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو جب ایجوکیٹ کریں تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہیلتھ سروس ہمیں دی جا رہی ہیں تو اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ پراپرلی یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ لوگوں کو کیا ہو سکے, فائدہ ہو سکے. فار ایگزامپل کوئی بی ایچ یو ہے اور وہ بی ایچ یو جو ہے وہ ہم اس کو کس طرح فنکشن کر سکتے ہیں, یا اس میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, یا کوئی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, یا کوئی کلینک ہے, یا کوئی بھی سینٹر ہو, تو اس کو ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں تاکہ مور اینڈ مور جو ہے وہ اس کے ہمیں فائدے ہو جائے. ٹو انفارم دا پبلک اباؤٹ میڈیکل ایڈوانسز دیئر یوزز اینڈ لمیٹیشنز. ٹھیک ہے. تو اگلا گول جو ہے وہ کیا ہے کہ میڈیکل ایڈوانسز, میڈیکل میں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں اور ان چینجز کو ہم کس طرح جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے کن لوگوں کے لیے نہیں ہے, اور کہاں پہ وہ جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. ان سے ہم نے اپنے آپ کو دور کرنا ہے یا ہم نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. تو ان لوگوں کے آبجیکٹیو ایک یہ بھی ہے ہیلتھ ایجوکیشن کی کہ آپ پبلک کو ان میڈیکل ایڈوانسز کی, ان میڈیکل چیزوں کی کیا بتا سکے, آپ ان کو یوزز اور لمیٹیشن جو ہے وہ بتا سکے. پرنسپلز کیا ہے ہیلتھ ایجوکیشنز کے؟ نمبر 1, یہ بڑے ضروری ہے کہ سپورٹڈ بائی دی لیٹسٹ نالج فرام ریسرچ. کوئی بھی چیز آپ ہیلتھ ایجوکیشن میں لوگوں کو پرووائڈ کریں گے نا تو وہ ریسرچ بیس ہونی چاہیے. ہوائی باتیں جو ہیں وہ ہیلتھ ایجوکیشن میں آپ نے کبھی بھی نہیں پرووائڈ کرنی ہے کہ یہ جو ہے فلاں نے یہ کہا تھا تو اس طرح ہوا تھا. نہیں, فلاں نے اگر یہ کہا تھا تو اس نے کس ریسرچ کے بیس کن لوگوں کے اوپر یہ جو ہے وہ کیا تھا, تو ان لوگوں میں کیا ریزلٹ آیا تھا, ان لوگوں میں کوئی پازیٹیو چینج آئی تھی یا نہیں آئی تھی. تو سب سے پہلا جو مین پرنسپل ہے دیٹ از لیٹسٹ نالج فرام ریسرچ. اس کو اگنور نہیں کرنا ہے کہ نالج لیٹسٹ تو ہوگا لیکن وہ ریسرچ بیس ہوگا, وہ جو ہے وہ ہوائی بات نہیں ہوگی. سسٹمیٹک کمپریہنسو اینڈ کنسسٹنٹ ایکٹیویٹی. دوسری کیا ہوگی کہ جب بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ کمپریہنسو ہوگی, یعنی اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوگی, وہ ملے ہوگی, اور ہمیشہ سسٹمیٹک پاتھ وے میں چلیں گی. جس طرح ہم نے کہا کہ نیڈ جو ہے وہ نیڈ کا ہونا, پھر جو ہے وہ سروے کا ہونا, پھر امپلیمنٹیشن, پھر ایویلویشن. تو ایک سسٹمیٹک پاتھ وے میں یہ ساری ایکٹیویٹی, جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی ان کی سسٹمیٹک پاتھ وے میں ہوگی. تیسری چیز کیا ہے مین پرنسپل, اڈاپٹڈ ٹو ایج جینڈر ایجوکیشن ان پرٹیکولر مینٹل اور سوشل پرابلم آف انڈیویجول اور کمیونٹی. کمیونٹی اور کمیونٹی کے اندر ہر طبقے کے لوگ کو جو ہے وہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ اڈاپٹ کرانا ہے, ان کے کیا کیا نیڈز ہیں, ان کے کیا کیا پرٹیکولرلی ہیلتھ اور مینٹل اور سوشل پرابلم کیا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. تو جب بھی آپ ہیلتھ ایجوکیشن لے کے آئیں گے تو وہ ہیلتھ ایجوکیشن کا جو بھی آپ کا سروس ہوگا وہ ان چیزوں کو اڈاپٹڈ ہونا چاہیے. اب بچوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو بچوں کی زبان میں, بوڑھوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو بوڑھوں کی زبان میں, میل کو میل کے اس پرسپیکٹیو سے, فیمیل کو فیمیل کے پرسپیکٹیو سے. تو سارے کو جو بھی ایجوکیشن آپ پرووائڈ کریں گے دیٹ شوڈ بی اڈاپٹڈ ٹو دی ایج جینڈر ایجوکیشنز, اور جو بھی ہیں ان کے اوپر آپ کریں گے. اگلا جو اس کا مین پرنسپل ہے دیٹ از پرسنل انوائرمنٹ.
کوئی بھی چیز کریں گے تو آپ اوپر جتنے بھی آپ نے 3 پڑھے وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ لوگوں کو اس میں انکریج نہ کریں کہ آپ نے اس میں پرسنلی بھی انوالو ہونا ہے. میں آپ کو تو ایجوکیٹ کر رہا ہوں لیکن آپ ان کو اڈاپٹ نہیں کر رہے تو اگلا والا بندہ آپ سے کیا ہو جائے گا, وہ امپریس نہیں ہو جائے گا, وہ آپ سے جو ہے وہ سیکھے گا نہیں. تو آپ نے کیا کرنی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی لیٹسٹ نالج یا کوئی بھی چیز لے کے آنی ہو تو اس میں پرسنل جو ہے وہ انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. رسپیکٹ انوائرمنٹ اینڈ کلچر آف دی انڈیویژول, بڑا ضروری اس کا پرنسپل ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ایجوکیشن چیز جو ہے وہ ایجوکیشنل پروگرام, ہیلتھ ایجوکیشنل پروگرام لے کے آئیں گے تو وہ کلچرلی اور اس انوائرمنٹ کا جو ہے وہ رسپیکٹ کرنا چاہیے اس انوائرمنٹ کی. What are the types of health education? Primary health education, secondary health education and tertiary health education. اپروچز کیا ہے ہیلتھ ایجوکیشن کے؟ 3 طرح کے بڑے اپروچز ہوتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے. نمبر 1 انڈیویجول اپروچ ہوتا ہے, نمبر 2 گروپ اپروچ ہوتا ہے اور نمبر 3 میس اپروچ ہوتا ہے. انڈیویجول اپروچ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, کلینک پہ جاتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. دیٹ از کالڈ انڈیویجول اپروچ. ہیلتھ ایجوکیشن ایک طریقے سے اس طرح جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, ایک دوسرے سے پھیل سکتی ہے. جیسے آپ جو ہے وہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا اور میں جو ہے وہ ایک بندے کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو this is an individual approach. گروپ اپروچ کیا ہوگا؟ گروپ اپروچ یہ ہوگا کہ ایک بندہ ایک اسپیسیفک گروپ کو ایک 10 20 25 30 40 50 100 200 300 لوگوں کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, دس از کالڈ گروپ اپروچ. ٹھیک ہے, ورک شاپ یا سیمینار کرانے یہ جو ہے وہ گروپ اپروچ میں آتا ہے. تیسرا اپروچ کیا ہے؟ دس از میس اپروچ. میس اپروچ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بتاتے ہیں. جیسے ٹی وی پہ کوئی اشتہار چلاتے ہیں کہ ٹی وی جو ہے وہ کس طرح پھیلتا ہے اور ٹی وی سے ہم اپنے آپ کو کس طرح بچاتے ہیں, یا نیوز پیپر میں یا ریڈیو میں یا کوئی بھی جو ہے وہ فیس بک پہ اور ان چیزوں پہ. دس از کالڈ میس اپروچ. ہر اپروچ کے اپنے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, امپورٹنس ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو انڈیویجول اپروچ جو ہے وہ کریڈیبل ہوتا ہے. آپ بات سنتے ہیں تو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس میں. 1-to-1 انوائرمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. پرمٹ ٹو وے ڈسکشن, آپ بتاتے ہیں, وہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے تو ہے اس میں سے یہ جو ہے وہ اس کی ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ آپ سوال جو ہے وہ بندے سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. موٹیویشنل بھی ہو سکتی ہے, انفلوئنشل اور سپورٹیو بھی ہو سکتی ہے. آپ جو ہے وہ موٹیویٹ بھی لوگوں کو کر سکتے ہیں اس میں, اور آپ جو ہے وہ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں. موسٹ افیکٹو فار ٹیچنگ, کیئر اینڈ ہیلپنگ, جو کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ یہ انڈیویجول اپروچ افیکٹو ہوگا تو کیئر اور ہیلپنگ یا جو ہے وہ ٹیچنگ کے لحاظ سے یہ کیا ہوگا, یہ جو ہے وہ اس کی امپورٹنس ہوگی. کانسیکوینسز یا جو ہے وہ کیا ہوگے, ایک تو یہ ایکسپینسو ہوتا ہے 1-to-1. آپ ایک بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, 2 بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تیسرے ایک تو ٹائم کنزیومنگ ہوگا, ایک جو ہے وہ کیا ہوگا اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ پیسے بہت زیادہ جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لمیٹڈ آڈینس ہوتے ہیں اس میں, یعنی 1 یا 2 یا 3 یا 5 یا 10, تو اس میں کیا ہوتی ہے, لمیٹڈ آڈینس ہوتی ہے. گروپ اپروچ کا کیا ہوتا ہے؟ گروپ اپروچ کے فائدے کیا ہیں؟ ٹرسٹڈ ہے اور انفلوئنشل ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز کیا ہے؟ موٹیویشن اور سپورٹ مور دین میڈیا الون کین بی این ایکسپینسو, یعنی آپ بجائے اس کے کہ آپ ایک بندے کو بتائیں تو 20 بندوں کو جب آپ بتاتے تو اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, شیئرڈ ایکسپیرینسز جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے, اور وہاں سے جو ہے وہ 20 لوگوں میں کوئی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے اس طرح میرے ساتھ ہوتا ہے, یا کوئی بندہ کہتا ہے میرا اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, تو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز اس میں آ جاتے ہیں. جیسے 1-to-1 کمیونیکیشن میں جو یا انڈیویجول کمیونیکیشن میں ایک بندے کی جو ہے وہ ایکسپیرینس آپ کی اور ایک جو ہے وہ دوسرا 2 بندوں کی ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر ہو جاتی ہے. لیکن گروپ اپروچ میں کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ لوگوں کی ایکسپیرینس جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس کی جو ہے وہ کانسیکوینسز کیا ہے؟ پرسنل اٹینشن اس میں جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, گروپ میں سے آپ کو پرسنل اٹیچمنٹ نہیں ملے گی. ضرورت آپ کو اگر ہے بھی تو آپ کو پرسنل اٹیچمنٹ یا پرسنل اٹینشن آپ کو نہیں ملے گی.
ٹھیک ہے. اب جب بھی اس طرح کی چیزیں کریں گے تو اس کو ایک تو اس کی اپروول جو ہے وہ آرگنائزیشن لے گے. لیکن فار ایگزامپل آپ میں کے ایم یو میں کوئی اس طرح کی گروپ اسسمنٹ کرانا چاہتا ہوں یا گروپ اپروچ سے ہیلتھ ایجوکیشن پرووائڈ کر، تو ایک پورا لمبا پروسیس ہوتا ہے. آپ اس کے پاس جائے، اس کے پاس جائے، اس کے پاس جائے، لاسٹ میں آپ کا اپروو ہو جاتا ہے. سو اس سے ٹائم کنزیومنگ بھی ہو جاتا ہے، اور آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ اپروول کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اس ٹائمنگ کنزیومنگ سے اور اس پورے اپروول سے اس پہ اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے. میس اپروچ کیا ہے؟ نیوز پیپرز اور اس کے جو ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور یہ سارے اس کے جو ہے وہ کانسیکوینسز اور جو ہے وہ لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ کی جو ہے وہ لکھی گئی ہے، ٹی وی کی لکھی گئی ہے. ہاؤ وی کین سلیکٹ اپروپریٹ اپروچ. اپروچ کس طرح آپ جو ہیلتھ ایجوکیشن کی اپروچ ہے آپ یہ کس طرح سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا گول اینڈ آبجیکٹیو جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے 20 بندوں کو، یا میں نے ایک بندے کو، یا میں نے 100 بندوں کو، یا 1000 بندوں کو، یا لاکھوں کو یہ چیز جو ہے وہ میں نے پہنچانی ہے. تو ایک یہ ہے کہ آپ کی گول اینڈ آبجیکٹیو کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ میں اگر یہ اس طرح کروں گا تو اتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، میں اگر اس طرح کروں گا تو اتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا. دوسری چیز کیا وجہ سے کاسٹ افیکٹو. آپ پھر اس کے اوپر کاسٹ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کاسٹ کتنا آ جاتا ہے اور آپ کی بجٹ کتنی ہے، تو یہ تو ہونا چاہیے. دوسری جو ہے وہ ٹارگیٹ پاپولیشن میں، جس میں گول اینڈ آبجیکٹیوز کی ہم نے بات کی، جو پاپولیشن اپنا ٹارگیٹ کر لے. کرنٹ انٹرسٹ کیا ہے، لوگوں کا اس چیز کے بارے میں کوئی انٹرسٹ ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، آرگنائزیشن کا اس کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، اور لوگوں کے ہیلتھ نیڈز کیا ہیں، سیٹنگ اینڈ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور ہاؤ کین یو اپروچ یوز افیکٹولی، how can the approach be used most effectively. اور آپ کا یہ جو اپروچ آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ آپ کی کیا ہوئے، یہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ بیٹر ریزلٹ دے سکتا ہے. So this was about the health education.